یہ جو زبان ہے اس کے استعمال کے بارے میں، اس کو یوز کرنے کے بارے میں قرآن کے کیا احکامات ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے ان کے استعمال کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ فارسی زبان کا لفظ ہے بندہ، بندہ، اور یہ بستن مصدر سے بنا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے بندہ ہوا، جکڑا ہوا۔ بندہ کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا۔ جو اللہ کا بندہ وہ آزاد نہیں ہوتا، اس کے جسم کے اعضاء سارے کے سارے اللہ کے حکموں میں مقید ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک بندے کی زبان بھی اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو بھی لفظ انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے، ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ہے، وہ اس کے اس جملے کو، اس کے اس لفظ کو نوٹ فرماتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ بے شک کوئی ایسا لفظ نہیں کہ بندہ کہے میں بول دوں اور شاید وہ فرشتے کے علم میں نہ ہو۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان العبد لیتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ۔ کبھی کبھی انسان زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ، ولا یلقی بہا بالن، اور خود اس بولنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا بول دیا ہے۔ بے شک، یعنی توجہ نہیں ہوتی، دھیان نہیں ہوتا، ایسے ہی بات کرتے کرتے کوئی زبان سے بات نکل گئی۔ فرمایا یرفع اللہ بہا درجات، اللہ اس لفظ کی برکت سے بھی اس کے درجے بلند کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح کہ وہ ایک مشہور واقعہ ہے جس کو امام فخر الدین رازی نے نقل کیا ہے۔ ایک شخص تھا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ اسے فرمائے گا ادخل الجنہ، جنت میں چلے جاؤ۔ اس کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ کیوں جنت میں جا رہا ہوں، وہ عمل ہے کیا میرا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا جب وہ پوچھے گا یا اللہ بتایا جائے کون سی نیکی ہے جو میری نجات کا سبب بنی، تو اللہ تعالیٰ اسے ارشاد فرمائے گا ایک دن تو سویا تھا، تقلبت جنبا الی جنب، تو نے کروٹ بدلی، اور کروٹ بدلتے ہوئے تو نے بے ساختہ کہہ دیا اللہ، سبحان اللہ، ایک مرتبہ تو نے لفظ اللہ پکارا، بس مجھے پسند آ گیا اور میں نے تجھے معاف کر دیا۔ قربان۔ پتہ چلتا ہے کہ بے توجہی سے اگر بندہ کوئی بات کرتے پھر بھی وہ اللہ کے ہاں پیش ہوتی ہے، اچھی ہو تو انعام ہوتا ہے۔ اب دوسری طرف آئیں، اگر وہ بری بات ہو، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن سَخَطِ اللَّهِ، اگر بندہ کوئی ایسی بات کرے جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، وَلَا يُلْقِي بِهَا بَالًا، اور خود اسے بھی پتہ نہیں کہ اس نے کیا کہہ دیا، بے توجہی سے کوئی کلمہ بول دیا جس سے اللہ کو ناراضگی ہوئی، اللہ غضبناک ہوا، تو فرمائے یحوی بہا فی جہنم، اس ایک کلمے کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ بندہ جہنم میں چلا جائے۔ اسلام ہمیں کہتا ہے احتیاط سے بات کرو، سوچ کے بات کرو کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کیا بول رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے، آپ کے ساتھ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ ایک مقام پہ طویل حدیث ہے، آخر میں جا کے حضور نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، اے معاذ تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس پہ سارے دین کا دار و مدار ہے، ہائے ہائے، سبحان اللہ، سارے دین کا انحصار ہے، جس پہ وہ اصل بات نہ بتاؤں۔ واہ واہ، عرض کی لجپال ارشاد فرمائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور سمجھانے کا بڑا خوبصورت طریقہ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، حضور نے اپنی 2 انگلیوں سے اپنی زبان کو پکڑا اور زبان کو پکڑ کے فرمایا کُفَّ عَلَيْكَ هَذَا، اس پہ کنٹرول کرو، سبحان اللہ، یہ کل دین ہے، سبحان اللہ، اسی پہ مدار ہے دین کا، اسی پہ انحصار ہے، فرمایا اس کو کنٹرول میں رکھو۔ حضرت معاذ نے سوال کیا یا رسول اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ، حضور کیا بہا، اس کی وجہ سے ہمارا مواخذہ ہو سکتا ہے، جو ہم بات کرتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگ جو اپنے منہ کے بل اور اپنے ناک کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے، حصائد السنتہم، ان کے زبانوں کے کلمات ہی ان کے سامنے آئیں گے، یہ ان کی باتیں ہی ہوں گی جو ان جہنم میں لے کے جا رہی ہوں گی۔ بزرگ فرماتے ہیں خاموشی یہ ایک خزانہ ہے، اللہ رب العزت جسے نصیب کرے۔
حدیث میں بھی ہے من صمت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا، Silent is gold. جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ اب یہاں آپ چونکہ تھوڑا سا صوفیت کو تصوف کو بھی پڑھنے والے ہیں، تو اگر تصوف کے ائمہ کرام کو پڑھیں تو وہ فرماتے ہیں کہ جو خاموشی ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، پر سب خاص طور پہ یہ آپ کے لیے واہ واہ واہ، دو قسمیں ہیں خاموشی کی، ایک ہے زبان کی خاموشی اور ایک ہے دل کی خاموشی۔ ہاں زبان کی خاموشی یہ ہے کہ بندہ کوئی ایسی بات نہ کرے جس کا تعلق غیر اللہ سے ہو، واہ جو بھی بات کرے اس کا تعلق اللہ اللہ سے سے ہو، ہو، یہ خاموشی ہے۔ واہ یہ بول کر بھی خاموش ہے، واہ واہ، یہ بول رہا ہے پھر بھی چپ ہے۔ اور دل کی خاموشی یہ ہے کہ دل بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ سوچے، ہائے ہائے، جو اس میں سوچ آئے، جو اس میں خیال آئے وہ اللہ کی ذات سے متعلق ہو، یہ دل کی خاموشی ہے۔ فرماتے ہیں جس کا دل خاموش ہو اور اس کی زبان بھی خاموش ہو، جس کا دل بھی خاموش ہے وہ غیر کو سوچتا نہیں، اور زبان بھی خاموش ہے وہ غیر کے بارے میں بولتی نہیں، تو فرمایا اس کے دل میں نور الہی تشریف لے آتا ہے۔ اللہ اکبر، اور پھر فرمایا جس کا دل خاموش ہے لیکن زبان خاموش نہیں، یعنی دل اس کا خاموش ہے وہ حقیقی خاموشی کے ساتھ، لیکن زبان بول رہی ہے، تو فرمایا اس کی زبان سے جو بھی کلمہ نکلتا ہے وہ حکمت سے لبریز ہوتا ہے۔ واہ واہ، تو خاموشی، اور یہاں پر یہ بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو علماء ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ان کے لیے خاموشی بہتر نہیں، ان کے لیے بولنا بہتر بولنا بہتر ہے، تاکہ وہ بولیں اور لوگوں کو دین سکھائیں، اشاعت اسلام، تبلیغ دین کا کام کریں۔ حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ عنہ کی بات کر کے میں مکمل کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ عنہ تصوف کے میدان میں بہت بڑا نام ہے، سلسلہ قادریہ کے مشائخ میں سے ہیں۔ ایک دن ایک شخص گلی سے گزر رہا تھا، اس نے گزرتے گزرتے نعرہ لگایا السکوت خیر من الکلام، چپ رہنا بولنے سے بہتر ہے۔ آپ باہر تشریف لائے، فرمایا یہ ہر کسی کے لیے نہیں، یہ تیرے لیے ہے، تیرے لیے، کیونکہ تیرے پلے ہے کچھ نہیں، تیرے لیے چپ کرنا بولنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ تو بولے گا تو فضول بولے گا، ہائے ہائے ہائے، لیکن میرے لیے، فرمایا میرے لیے بولنا چپ رہنے سے بہتر ہے۔ کیونکہ میں دین کا ترجمان ہوں۔ وجہ اس کی بتائی، واہ واہ، آپ نے فرمایا میرا چپ رہنا یہ حلم ہے اور میرا بولنا علم ہے، واہ، میں چپ رہوں تو حلیم ہوں، میں بولوں تو علیم ہوں، ہائے ہائے، اس لیے میرا چپ رہنا، علماء کا خاموش رہنا یہ ان کا حلم ہے، برداشت ہے، اور ان کا بولنا یہ علم ہے، اور علم کو آگے پھیلانا یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، سامعین اور ناظرین کے حوالے سے مشکل موضوع کو آپ بڑی آسانی سے ہمارے جوابات کے ذریعے ہمارے سامعین اور ناظرین کو بڑا خوبصورت پیغام، ابھی بھی آپ نے سوال میں زبان کی نیگیٹیوٹی، پازیٹیوٹی اور اس کی افادیت، یہ تینوں چیزیں بیان کر دی ہیں۔ الحمدللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آج کی رات کا، یہ رمضان کی صدقہ کا جو پروگرام ہے اور جو موضوع ہے، یہ ہے تو انوکھا تھا لیکن سامعین کے لیے بڑا انفارمیٹیو ہے۔